اپوزیشن کیا حاصل کر پائے گی؟ یہ تو وہی نا کہ وہ ڈیڈ لاک یہ ہے کہ اچھا ایک ایکٹیویٹی ہوگی، خون گرم کرنے کا ایک بہانہ ہو گیا، لیکن کنکریٹ کیا چیز ملے گی اپوزیشن کو؟ دیکھیں ان کو جو چاہیے تھا وہ ان کو مل چکا ہوا ہے. بیسیکلی عمران خان صاحب نے ان کی جو دو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں پی ڈی ایم میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان دونوں کے بارے میں الیکشنز اور اس کے بعد جو بیانیہ رکھا وہ کرپشن کا تھا، اور وہ کافی حد تک لوگوں نے بائی بھی کیا اور عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ بھی ملے. اب اس ساری پی ڈی ایم کی موو کے بعد وہ بیانیہ جو کرپشن کا تھا وہ بتائیے کہاں گیا؟ میڈیا میں کہیں ڈسکس ہو رہا ہے ان کی کرپشن کا بیانیہ؟ انہوں نے ایک نیا بیانیہ پی ٹی ایم نے اپنے پلیٹ فارم سے جاری کیا، اور وہی دونوں پارٹیاں اس پی ڈی ایم میں متحرک ہیں اور بڑی پارٹیز ہیں. تو مقصد یہ کہ ان کو تو ان کے ٹارگٹ تو اچیو ہو رہے ہیں. وہ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہو رہے، ان کے پاس nothing to lose. I mean, they are gaining every day. ان کا کام تھا، حکومت کا کام تھا کہ ان کو پراپرلی ہینڈل کرتی، اسمبلی کے اندر ہینڈل کرتی. اپنا جو کرپشن کا بیانیہ تھا وہ چل رہا تھا، ان کے کیسز بھی چل رہے تھے. اب وہ ختم، اب کیسز چلاتے رہے، انہوں نے بے معنی کر دیا سارے ان کے موقف کو، ان کے بیانیے کو. تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے پی ڈی ایم کے پاس کچھ ہارنے کے لیے تو تھا نہیں. جو بھی کچھ وہ کر رہے ان کا پبلک میں، اور وہ مومنٹم گین کر رہے ہیں. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حکومت نہیں گرا سکتے، وہ ایک دم سارا سسٹم کو، لیکن انہوں نے سسٹم کو ڈسٹرب ضرور کیا ہے اور حکومت کو بھی پریشان کیا ہے. وہ آپ کو نظر آ رہی ہے پریشانی. یعنی پہلے کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا، اب ایک دم ان سے بات چیت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہر جگہ پہ جو پیغام انہوں نے دینے تھے وہ بھی دے دیے. اچھا، اب گورنمنٹ کا کل ایک اور رسپانس بھی سامنے آیا. آج مہنگائی پہ وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے چینی کی قیمت 102 روپے کی ایوریج سے 81 روپے پہ لے کر آ گئے. تقریباً انہوں نے کہا کہ جو 20-21 روپے ہیں ہم نے کم کر دی. اسد عمر کہتے ہیں 31 روپے کم ہو گئی، 10 روپے انہوں نے اپنی طرف سے اور ایڈ کر دیے، یا ان کی قیمت زیادہ کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہائی سے انہوں نے کم کر دیا. تو اب یہ اس طرح کے بیانات بھی آ رہے ہیں، اور چینی کی بات آ رہی تو جہانگیر خان ترین بھی آ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے جو کلوز لوگ تھے، جے کے ٹی بھی تھے، وہ پاکستان ہی آ رہے تھے، اب آ گئے ہیں، ان کی بھی رپورٹ آنی تھی. وہاں پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. چیزیں وہاں پہ بھی ڈیلیور نہیں ہو رہی. اور اب یہ اگر چینی کی قیمت کم آ رہی ہے تو باقی تو اشیاء خورونوش کی قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان پہ ہیں. تو اس طرف بھی کچھ نظر؟ دیکھیے، میں حیران ہوں خان صاحب کو اتنا. ہی از اے پرائم منسٹر آف پاکستان. چینی کی قیمت 20 روپے اس پہ ٹویٹ کر دیا، مبارکبادیں دے دی. آپ ان کو پھر جوتے بھی لگائیے جنہوں نے 110 روپے تک چینی پہنچائی تھی، اور جو سکینڈلز ہوئے جیسے آپ نے فرمایا. مقصد یہ دیکھنا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے، لیڈر کہتے کس کو ہیں؟ جو لیڈ کرتا ہے. اور جو لیڈر ہے اس کے کال اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. وہ جو کہے قوم اس کو فالو کرے. جب آپ لیڈر ایک دن کچھ کہے اور دوسرے دن کچھ کہے، میں بہت سپورٹر رہا ہوں خان صاحب کا، اور اب بھی ہوں. اگر وہ کوئی اچھا کام کریں گے تو میں اس کو سپورٹ کروں گا. مقصد یہ ہے کہ یہی اسد عمر صاحب جنہوں نے 2 منی بجٹ، اگر آپ کو یاد ہو، اور آئی ایم ایف کو ڈیلے کر کے اس ملک کی اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا. ہماری گروتھ 5.8 سے -4، اور میں سمجھتا ہوں -1.5 پہ چلی گئی ہے. آپ بجلی، گیس اور ٹیکسز جب بڑھائیں گے، اور پیٹرول پہ آپ 44-80 پیسہ کیا ٹیکس لیں گے، تو وہ ساری چیزیں باقی کمیڈیٹیز پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اور مہنگائی اس لیے بڑھتی ہے. اگر آپ نے صرف چینی کے 20 روپے کم کر دیے، اس کی بہت ساری اور ریزنز بھی ہیں، وہ میں اتنا ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. لیکن اس پہ آپ ٹویٹ بھی دیں اور مبارکباد، تو ہم کیا ایز اے عوام ہم آپ کو کیا شیلڈ پیش کریں؟ مقصد یہ ہے کہ اکانومی کو دیکھیے. آج ڈان کی سٹوری ہے، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہوئی ہے، کہ آپ نے جتنے قرضے ابھی لیے ہیں اور اس کا انٹرسٹ ریٹ ہے 12.5%. دنیا میں کوئی ملک 12.5% پہ بارو نہیں کرتا. اب آپ کے پاس، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کوئی فائنانس کا بندہ نہیں ہے. آپ نے کہا 22 سال پی ٹی آئی اتنی بڑی جماعت تھی، آپ ایک فائنانس مینیجر نہیں نکال سکے، آپ ایک اکانومسٹ نہیں نکال سکے، آپ کے پاس ایک انٹیریئر منسٹر نہیں تھا. آپ نے شیخ رشید صاحب کو منسٹر بنا دیا جن کی پارٹی اور ہے، اور ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. مقصد یہ کہ گورننس کہاں گئی جس کے لیے ہم نے سب نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا، اور سٹیٹس کو توڑنا تھا. سٹیٹس کو تو ویسے ہی ہے آج بھی. آپ بتا دیجئے
کہ اگر اس میں کوئی چینج آیا شاید میں نہیں دیکھ پایا. تو مقصد یہ ہے کہ آپ خدا کے واسطے 2.5-3 سال گزر گئے, آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹویٹ کر کے شاباش لینا چاہتے ہیں. آپ ڈراسٹک چینج لائیے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا قوم سے, اور اس قوم نے آپ کو ووٹ دیا, وہ کہاں گیا؟ بیسک ریزن وہ ہے. اچھا اب بیگ صاحب آپ نے ذکر بھی اب کر دیا کہ شیخ رشید اور عبدالحفیظ شیخ, یعنی دونوں شیخوں کو تو کل فائدہ ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی تھا, ایک پورا وزیر بھی بن گئے. اب آپ کو سینیٹر بھی بنانا ہے حفیظ شیخ صاحب کو. شیخ رشید صاحب کی زندگی کی خواہش پوری ہو گئی, 15 بار وزیر رہے, وزیر داخلہ وہ پہلی دفعہ, یعنی بہت تگڑے وزیر, یعنی بڑی کوویٹڈ پوزیشن ہے, وہاں پہ لگ گئے. اور دوسری جانب ڈی جی بٹ, وہ اس کو بیچارے کو اندر کر دیا, اور دوسرے بٹ کڑھائی والے. تو شیخوں کی آپ کی ڈیفرنٹ ہے اور باقیوں کا بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ چل رہا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اور وہ سارا, تو اس پہ بھی سوال اب لوگ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ از اٹ دا رائٹ پالیسی, اور ان کو لانے کا مقصد ہے کیا شیخ رشید کو انٹیریئر میں؟ دیکھیے میں جتنا, کیونکہ یہ میرے شہر سے ہیں شیخ صاحب, اور میں جتنا ان کو جانتا ہوں اور وہ مجھے بہت جانتے ہیں, ہی از اے ویری ویک پرسن جس کا نام شیخ رشید ہے. اگر رانا ثناء اللہ ڈائریکٹ بڑک مار دیں کل, تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شیخ صاحب اس کا جواب بھی نہیں دیں گے, کیونکہ شیخ صاحب کی لوگ پنڈی والے جانتے ہیں کتنے بہادر ہیں یہ. آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کیوں لائے, اور ان کو اپنی جماعت جو پی ٹی آئی ہے اس کا تو جنازہ نکلا خان صاحب نے پی ٹی آئی کا, یعنی کہ خود ہی اپنی جماعت کی نفی کر رہے ہیں. آپ نے کہا میں نے 22 سال سٹرگل کی, جماعت بنائی, وہ جماعت کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کا کون ہے؟ عثمان بزدار کا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا. 1 مہینہ اس نے پہلے جوائن کیا الیکشن سے, آپ نے اس کو چیف منسٹری دے دی. اسی طرح شیخ صاحب کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں, آپ نے 2 سیٹیں اس کو پنڈی سے دی, اور وہ صرف مرہون منت ہی پی ٹی آئی کا تھا. اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ کھڑا ہوتا تو شیخ صاحب نہ جیتے. اب انٹیریئر منسٹری دے کے آپ نے آیا پی ڈی ایم کو کوئی پیغام دیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کوئی پیغام نہیں ہے. جو کام, جو ایکسپیرینس اعجاز شاہ صاحب کے پاس تھا, ڈی جی آئی بی رہے, ہوم سیکرٹری رہے, سیکٹر کمانڈر ہے آئی ایس آئی لاہور کے, تو ان کے پاس بہتر ایکسپیرینس تھا چیزوں کے لیے, ایسے منسٹریز کو چلانے کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ شیخ صاحب کو لا کے خان صاحب نے کیا سوچ کے وہ لائے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. اور شیخ صاحب ان کو کیا رزلٹ دیں گے؟ ریلوے میں ان کی کارکردگی دیکھ لیجئے آپ, ریلوے میں کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے, کیا کچھ ہوا, کوئی بینیفٹ, کوئی بہتری آئی نہیں آئی. تو یہ جو ری شفل کر رہے ہیں ایک کو اٹھا کے ادھر سے, یہ آپ کی پینک کریٹ کرتا ہے. کیونکہ ایک شخص اگر اس سیٹ پہ کام نہیں کر رہا تو وہ دوسری پہ بھی نہیں کرے گا. اگر پرفارمنس یہاں اچھی نہیں تو پرفارمنس وہاں بھی اچھی نہیں ہوگی. تو یہ لاہور میں, پنجاب میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے, یہاں بھی یہی کر رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک بندے کو غلط کہتے ہیں پھر دوسرے دن اس کو ٹھیک کہہ لیتے ہیں. تو یہ جو ایک بندے کے بارے میں تھوڑے دنوں میں رائے تبدیل کرنا, یہ مستقل مزاجی نہیں ہے. لیڈر کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک دن ایک کی بے عزتی کرے اور اس کی کارکردگی پہ خوش نہ ہو, وہاں سے نکالے اور دوسرے دن اس کو دوسری جگہ بٹھا کے. اب دیکھیے انہوں نے فردوس عاشق اوان صاحبہ کو فیڈرل گورنمنٹ سے نکالا بہت ریڈیکول کر کے, اور پھر پنجاب میں جا کے ان کی تعریفیں کرنی شروع کر دی ہیں. سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں کیا ہوا تھا اور وہاں کیا کیا انہوں نے, جو جس پہ آپ اچھا ویسے بیگ صاحب تعریفوں سے ذرا گھبرانا بھی چاہیے, کیونکہ فیاض الحسن چوہان کی بڑی تعریف کی کہ یہ اس طرح دفاع کرنا چاہیے, اور تعریف کے بعد 1-2 ہفتے کے بعد وہ فردوس عاشق آ گئی. چوہان صاحب کو وہ جیل شیل اور کالونیز کی وزارت ہے, انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ادھر چلے جائیں. اچھا دوسرا یہ ایک بڑا وہ ہے کہ دیکھیں جو چوائسز ہیں خان صاحب کی, دیکھیں فردوس عاشق اوان, چوہان صاحب, شیخ رشید, یہ بیانات کے حوالے سے, ایون شبلی فراز وہ بھی اب بڑے اگریسو بیانات دے رہے ہیں, جو کہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو بھی پسند ہے. شہباز گل آپ دیکھ لیں کہ جو اگریسو بیان دیتا ہے, سینیٹر فیصل جاوید, وہ بڑی ان کو ایک ون اپ میچ ہو رہا ہوتا ہے کہ کون زیادہ سخت بیان دے گا. مراد سعید کو بھی کہا جاتا ہے کہ بڑا پسند کیا جاتا ہے کہ جو ٹف لینگویج میں بات کرے گا اس کو یعنی ٹاپ پہ پذیرائی ملتی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہے جی, اور جتنے نام آپ نے گنوائے ہیں میں زیادہ نہیں کہتا, لیکن ان لوگوں کا پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے. اس میں میجارٹی لوگ, 1-2 کو چھوڑ دیجئے, ان کا کوئی تعارف خان صاحب کے تعارف کے علاوہ نہیں ہے, ان کو پبلک نہیں جانتی تھی. جو لینگویج وہ استعمال کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک وزاداری کا ایک ہمارا ایک خلاصہ ہے کہ ہم وزاداری سے کام لیتے ہیں,
اور پالیٹکس میں بھی وزاداری ہونی چاہیے. آپ مجھے کرٹیسائز ضرور کیجئے, پالیٹکس پہ کرٹیسزم از ناٹ اے بیڈ تھنگ, لیکن جو لینگویج آپ استعمال کریں گے پھر آگے سے بھی وہ لینگویج کا اسی طریقے سے جواب آتا ہے, جو کہ ہمارے کلچر میں میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے. آگے ہی بہت برا حال ہے اور مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنا اگریسو بیان دیں گے, خان صاحب خوش ہوتے ہیں. خان صاحب ان کی میٹنگز میں بھی میرا خیال شاید ان کو بیک اپ کرتے ہیں کہ آپ پڑھ جائیں. اسی وجہ سے یہ جو پی ڈی ایم بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے, کیونکہ اسمبلیوں میں آپ نے اپنا نقصان کیا, کوئی اصلاحات نہیں لائے, کوئی پبلک کی بینیفٹ کے لیے بل نہیں لائے جن کے آپ نے الیکشنوں میں وعدے کیے, اور اس پہ صرف آپ نے ان کو چور ڈاکو اور لٹیرے اور یہ وہ کر کے آپ نے ان دونوں ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا, جو کہ آپ کی ناکامی ہے اور فیلئر ہے کہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہوگی. پھر آپ نے ان کو اتنے تانے مارے کہ وہ اسمبلی سے باہر نکل کے سڑکوں پہ آ گئے. اب وہ سڑکوں پہ آئے تو آپ کو پریشانی ہوئی, اور سڑکوں پہ آنے کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ پہ رکھا, کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں, آپ نے ان کو بھی مروا دیا, پنڈی والوں کو بھی اور اپارا والوں کو بھی, ان کے نام آنے شروع ہو گئے. وہ بھی پریشان ہے کہ ایسی سپورٹ جو ان کو بھی کاسٹ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کو اپنی پالیسیز پہ, آپ پرائم منسٹر ہیں, پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, اور یہ جو اپوزیشن, یہ پاکستان کی اپوزیشن ہے, ان کو لوگوں نے ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا ہے. میں نے نہیں دیا, لیکن ہزاروں کروڑوں لوگوں نے اس اپوزیشن کو ووٹ دیا ہے, اور ان لوگوں نے, پاکستانیوں نے ووٹ دے کے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجا تھا. اور ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اپنے مسائل اور ہمارے مسائل پارلیمنٹ کے اندر حل کیجئے, نہ کہ سڑکوں پہ آ جائیں آپ 2 سال بعد. تو یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے ان کو سڑکوں پہ بھیجنا, اور یہ جو بیہیویئر آپ نے بتایا یہ مین وجہ ہے اس کی. چلیں بیگ صاحب, اسی میں ہی, اور خاص کر دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈز آئے تھے جو خواتین کے متعلق تھے, وہ انتہائی قابل مذمت ہیں, اور شوڈ بی کنڈیمڈ, اور وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہماری اقدار نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر